الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں سمجھ رہا تھا کہ تاخیر سے پہنچ رہا ہوں اور اسی الجھن میں کافی پریشان تھا، اس لیے کنگیری تک میں نے کھڑے کھڑے سفر کیا اس جوانی میں. اگر معلوم ہوتا کہ 3 عنوان ہے اور 3 بجے میرا بلاوا ہے تو بڑے اطمینان سے آتا. خیر آزمائش گھڑی میں کامیاب ہو جانا یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر ایک عنوان وہ بھی اسی کے تحت آ جائے گا. آج یہ دعوت کیسی ہے؟ دعوت کھانے کے لیے تو آئے ہم، مگر کیسی دعوت ہے، کس لیے ہے وہ نہیں ہے نا، مگر کارڈ ملا ہوگا شاید، کارڈ نہیں چھپا. تو یہ دعوت عقیقہ ہے. دعوت عقیقہ میں میلاد، 11ویں اور عرس تاج الشریعہ یہ سب شریک. دیکھا جائے تو ہر ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے. سرکار کی تشریف آوری یہ ساری نعمتوں کی نعمت. عقیقہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. سرکار نے خود فرمایا الولد الوط، بچہ سینے سے قلب سے چپکنے والا. اس لیے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. اور یہ بھی سمجھو کہ بچے کا میلاد بھی منایا جاتا ہے. عقیقہ کرنا گویا اس بچے کا میلاد منانا ہے. ذہن میں بات رکھیں گے. کیوں؟ یہی تو بتایا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے. لڑکا ہے تو 2 یعنی چھوٹے جانور، لڑکی ہے تو ایک، اور اگر اپنے پاس زیادہ پیسہ نہیں تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ہی کر سکتے، اور پیسہ ہے تو ایک لڑکی کی طرف سے اونٹ ہی کر ڈالو تو کوئی حرج نہیں. تو 7ویں دن
عقیقہ کیا جاتا ہے، سر کا بال نکال کے اس کے ہم ودن چاندی یا سونا خیرات کرتے ہیں، اور کھانا پینا خوشی منانا یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو پیدائش کے 7ویں دن اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے، ہم نے عقیقہ نہیں کیا، غفلت ہوئی یا ہمارے پاس تھا نہیں، بعد میں ہوا، تو ایسی صورت میں جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے کر لو، یعنی جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کو کر لو، جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو کر لو، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو منگل کو کر لو۔ کیا مطلب؟ پوری زندگی میں کبھی بھی عقیقہ اگر اس طریقے سے کریں گے تو 7واں دن ضرور آئے گا، 7واں دن ضرور آئے گا۔ تو یہ اس بچے کی پیدائش اور میلاد منانا ہے۔ ارے جب ہم اور آپ عام بچوں کا میلاد مناتے ہیں تو جن کے صدقے میں سارے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا میلاد کیوں نہیں منائیں؟ علماء کرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو جو حدیث میں موجود ہے کہ اقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن نفسه، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ میلاد کے دلائل میں اسے علماء کرام پیش فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ تو نعمتیں بہت ہیں، بیٹا بھی نعمت، بیٹی بھی نعمت، ہمارے جسم پر ہمارے آگے پیچھے ہم سے متعلق نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، مگر نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، نعمتوں کا یاد کرنا، نعمتوں کی بار بار تذکرہ کرنا، جب نعمتیں اتنی بے شمار ہیں تو ان کا تذکرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها یا لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ایسا طریقہ رائج کر دیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ، یہ ساری نعمتوں کی جڑ، منبع، مصدر ہے۔ اگر آپ نے میلاد مصطفیٰ منایا اور اس پہ شکریہ ادا کیا تو گویا ساری نعمتوں کا ذکر آپ نے کیا، ساری نعمتوں کا ذکر آپ نے کر دیا۔ تو آج آپ نے اس خوشی میں یہاں شرکت کی ہے، اور میں نے ایک رسالہ دیکھا انہی لوگوں کا۔ کن کا؟ شروع ہو گئی نا؟ کسی نے پوچھا ہے کسی خوشی پر، خوشی ہم مناتے ہیں، خوشی کا جب موقع آتا ہے تو اظہار مسرت کرتے، اب بچے کا ختنہ ہوا، بچے کا ختنہ ہوا، اس ختنے کے موقع پر کیا دعوت کھلا سکتے ہیں؟ ترجمان دلی سے نکلتا ہے، غیر مقلدین کا رسالہ ہے، اس میں یہی سوال کیا گیا کہ ختنے کے موقع پہ کیا لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، دعوت کی جا سکتی ہے؟ تو بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، اور حد یہ ہے کہ نجدی مفتیوں کے فتوے کو بھی سند کے طور پہ پیش کیا ہے، اور اس میں یہی حدیث پیش کی ہے جو عقیقے سے متعلق ہے کہ احریقوا عنہم الدماء وامیتوا عنہم الاذى، ان کی طرف سے خون بہاؤ اور ان کی تکلیفوں کو، آنے والی تکلیفوں کو دور کر دو۔ بچے کی طرف سے جو خون بہایا جاتا ہے عقیقہ کی شکل میں، عقیقہ کیا جاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ آنے والی بلائیں ٹل جائیں،
آنے والی تکلیف دہ چیزیں دور ہو جائیں، تو اس لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو دلیل میں پیش کیا ہے کہ جس طریقے سے عقیقے کے موقع پہ دعوت کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے ختنے کے موقع پر بھی دعوت کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں آیت کریمہ پیش کیا ہے، کون سی آیت کریمہ؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کا فضل، اس کی رحمت جب پاؤ تو خوشی و مسرت کا اظہار کرو۔ تو یہ ختنہ بھی ایک خوشی کی چیز ہے کہ سنت نبی کی ادا ہو رہی ہے۔ اس سنت کی ادائیگی پہ ہم خوشی و مسرت میں اگر دعوت کھلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہم تو یہی کہتے رہے، سارے سنی علماء یہی ہمیشہ سے بولتے رہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کی نعمت پاؤ، رحمت پاؤ، فضل پاؤ تو خوشی و مسرت کا اظہار کرو۔ ارے ہم نے رحمت نہیں پایا، مصطفیٰ جانے رحمت کو پایا، رحمت نہیں جانے رحمت کو پایا ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ ناپاک پرندہ اپنا فتویٰ پیش کرتا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیوبند کے دارالفتہ کھل جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے نعمتیں کھاتے ہیں، غوث پاک کے دسترخوان سے نعمتیں کھاتے ہیں، اور اس دور میں اپنے بڑے بڑے اسلاف کے دسترخوان سے نعمتیں کھاتے ہیں۔ تاج الشریعہ کے دسترخوان سے ہم نعمت کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ ارے تاج الشریعہ کا ذکر کیا، ہمارا جیب بھر گئے، منقبت کے نعت پڑھے، روپے کا ڈھیر لگ گیا۔ ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ روپے کی موسلا دھار بارش آ جاتی ہے، کہیں کہیں تو سونامی بھی آ جاتی ہے۔ تو گویا تاج الشریعہ بھی ایک نعمت ہے، ان کی یاد ہم مناتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ ہم نعمتیں کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ مگر ایک چیز ہے، لومڑی جب درخت پہ چڑھنے لگی، انگور کھانے کے لیے، توڑنے کے لیے کئی بار چھلانگ لگایا، نیچے آئی، چھلانگ لگایا، نیچے آئی، چھلانگ لگایا، نیچے آئی، تو کہتی ہے انگور کھٹے، انگور کھٹے ہیں۔ ایسے ہی یہ چڈی نما پائجامے والے کیا بولتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہم الحمدللہ ہر طرح سے کھا پی کے مسرور ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ محفل میلاد النبی سجی رہتی ہے، جشن غوث الورا منایا جاتا ہے، 11ویں کی محفلیں سجی رہتی ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ اور سن لیں، آج کل تو ایسا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکی کی طرف سے اگر دعوت ہو جائے تو ان کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ دعوت ہی حرام ہے، معاذ اللہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ عصر کے بعد نکاح ہوا، مغرب کے بعد ولیمہ کر دیا، مغرب کے بعد ولیمہ کر دیا۔ بولو فراڈ جائز ہے؟ فراڈ وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہو، ولیمہ ہوتا ہے شب زفاف کے بعد۔ اولیم ولو بشاتین، سرکار نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ، ولیمہ کرو۔ ولیمہ کب؟ اسی خوشی میں کہ میاں بیوی دونوں ملے۔ اب آپ نے اگر ایسا کیا کہ کہیں کسی کمرے میں دونوں کو ڈال دیا، کئی خلوت صحیحہ ہو گئی، اب ولیمہ ہو گیا، ارے بدماش، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو اکٹھا کر دیا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟
ارے میں کہتا ہوں یقیناً بیٹی کی شادی پر بھی دعوت کھلانا یہ خوشی و مسرت کا موقع ہے. آج ہم ایک سنت سے اس ذمہ ہو رہے ہیں, سنت کی ادائیگی پر ہم خوشی میں دعوت کھلا رہے ہیں. غلط وہ ہے کہ قرض لے کے کیا جائے, مجبور کر کے دعوت کھائی جائے, یہ غلط ہے. اگر خوشی سے اس کے اندر ہے طاقت تو کھلا سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عصر کے وقت نکاح ہوا, مغرب کے بعد ولیمہ ہوا, کامیاب بیوی کا ملاپ ہو گیا. کیا خلوت صحیحہ ہو گئی, گویا ملاپ ہو گیا. یہ آدمی جگہ جگہ ٹھوکر اسی لیے کھاتا ہے جب غلط بات کو صحیح بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ گوبلد نے غالباً کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے, مگر پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ قبول کر لیں, مان لیں, مگر حقیقت میں جھوٹ ہی رہی. تو میرے محترم, یہ میلاد کی محفل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں جو نعمتیں ملیں, اس نعمتوں کے اظہار کے طور پہ اب کس کا عقیقہ ہے, کس کے صاحبزادے کا ہے, قاری وسیم صاحب کے صاحبزادے کا ہے کہ ان کے بھتیجے کا ہے, یہ مجھے معلوم نہیں. مگر جس کی طرف سے عقیقہ ہو رہا ہے, جتنے لوگ کھا کے جائیں گے, کیا یہ دعا نہیں دیں گے بچے کے لیے؟ ارے عقیقہ کیا, اس کے آنے والی بلاؤں کو ٹالنا گویا حدیث شریف سے ثابت ہے. اس کی بلائیں کتنی ٹل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو کھانے والا کھا کے جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں اگر وہ زبان سے بھی دعا نہیں دیتا ہے, دل اس کا دعا دیتا ہوا جاتا. تو ایک نعمت کا تذکرہ بھی ہوا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھے. اب یہ دعا بچے کے لیے کام آئے گی, بچے کے متعلقین کے لیے کام آئے گی, اور سنت کی ادائیگی پر آپ جو اجر و ثواب کے مستحق ہوئے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو میرے محترم, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کی یہاں کیا ضرورت تھی جب بچے ہی کا گویا میلاد ہو رہا ہے عقیقہ؟ تو اس لیے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا تو ساری میلادیں صدقہ. دنیا میں جتنی مجلسیں ہوں, جتنے پروگرام ہوں, جتنے فنکشن ہوں, جتنی تقریبیں ہوں, سب کا سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. میں اللہ کے نور سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, اور سلسلہ بسلسلہ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت برسوں بعد حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. اللہ اللہ, مگر حدیث میں یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو سنو, پروردگار عالم نے فرمایا تھا ٹائم نہیں ہے,
ورنہ بچے کو تو آپ دعا دیں گے، مجھے بد دعا دیں گے کہ دیر کر دیا مولانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس منظر کو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں روئے زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا مالک و مولا، جنوں کو تو نے پیدا کیا تھا بدمعاشی کیا، اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا گیا، یہ انسان بھی جائے گا، لڑے گا، جھگڑا کرے گا، خونریزی کرے گا، مناسب نہیں۔ فرشتوں کا گویا ووٹ ہماری پیدائش نہ ہونے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں سے اس طرح کی بات کرنا بظاہر معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا، وہ تو سب ضرورتوں سے بے نیاز ہے ماشاءاللہ، وہاں مشورہ کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم بھی کوئی کام کریں تو آپس میں معتمد اور بھروسے کے لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا تھا وہ تفصیل جانے دیجئے، کیا فرماتا ہے؟ اِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس منظر، جہاں جہاں قرآن پاک میں اس کا لفظ ہے تو علماء فرماتے تو اذکر سے یہ اسقال متعلق ہو جائے گا، یعنی ظرف زمانی چیز، اس زمانے کو یاد کرو، اس منظر کو یاد کرو۔ میں آپ سے کہوں کہ حاجی عبد الرحمن صاحب رات چند پٹنہ میں جو پروگرام چل رہا تھا، اسٹیج پہ کتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس منظر کو یاد کرو تو حاجی صاحب کہیں گے حضرت میں تو تھا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ میں تو تھا ہی نہیں، تو منظر کو یاد کیوں کروں؟ تو معلوم ہوا جو موجود ہوتا ہے وہی منظر کو یاد کرے گا، اسی نے گویا منظر کو دیکھا، وہاں حاضری تھی۔ تو میرے رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، علماء مفسرین فرماتے وَإِذْ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نہیں کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّ الْخَلَائِقِ نہیں کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ محبوب یاد کرو اس منظر کو جب تمہارے رب نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی مربوب میں سے زمین و آسمان کا شاید وجود بھی نہ رہا ہو اور آگے کی بات کو یاد دلایا جاتا ہو، پھر بھی زمین و آسمان اگر موجود تھے تو پروردگار عالم نے رسول پاک کی طرف ربوبیت کی نسبت کیا۔ محبوب اس منظر کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے ایسا کہا تھا اور فرشتوں نے ایسا جواب دیا تھا۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں ہوا ہے، آقا کائنات موجود ہیں اور ان کو وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے تھے یہ چڈی نما خبیث کہتے ہیں ہمارے جیسے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں ملاحظہ کیا تھا، درخت کے پتوں کو دیکھا تھا، محلات کو دیکھا تھا، اور جہاں جہاں دیکھا تھا آقا کائنات کا جلوہ نظر آیا تھا۔ اسی لیے توبہ جب کیا ہے اور وسیلہ بنایا ہے تو توبہ قبول ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام جب یاد کرتے میرے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کہتے ہوا ابنی صورتاً و ابی مانن، ارے یہ تو ظاہر میں میرے بیٹے ہیں، حقیقت میں میرے بھی باپ۔
امام اہل سنت شہنشاہ عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ترجمے میں پکار اٹھتے ہیں، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی۔ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہ میرے آقا کو اپنا حقیقی باپ بتائیں، مانوی باپ بتائیں، اور یہ خبیث کلمہ پڑھے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے کلمہ پڑھا کے اپنا گرویدہ بنائے اور کہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ، ہم میں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، معاذ اللہ، صد بار مار مارا۔ اور کیا دلیل دیتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کل مؤمن اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی، سارے مومن، اس لیے ہم بھی مومن، وہ بھی خبیث تو مومن ہے مگر میرے آقا جانے ایمان ہے، تو مومن ہے وہ جانے ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا هو المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ اپنے کو مومن کہہ رہا ہے، تب بھی تم سے غلطی ہو گئی۔ اب ایسے بولو کہ سب سے بڑا بھائی اللہ ہے، مجھلے بھائی رسول اللہ ہے، چھوٹا بھائی میں ہوں، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ تو ایک غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت غلطیاں کرنی پڑتی ہیں، اور سب سے بہترین ہیرا سا جواب یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، سارا قصہ ختم۔ اگر علماء دیوبند نے، وہابیہ نے توبہ کر لیا ہوتا تو آج اتنا انتشار نہ ہوتا، آج اتحاد کا درس دیا جاتا ہے، سبق دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میاں سارے مسلمان متحد ہو جائیں نہیں تو ہمارا برا حال ہوگا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں برا ہونے والا ہوگا تو ہوگا، تم اتحاد کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لو، برا ہمارے ساتھ اگر ہونے والا تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ ایمان قدر شر اور خیر ان پہ ہمارا ایمان ہے، جو تقدیریں اچھی ہیں بری ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے لو شاء اللہ لجمعکم علی الہدی، اللہ تعالی اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ کیا اس کو طاقت نہیں، پاور نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر چاہتا تو سب کو ایک پلیٹ فارم، ایک ہی دین پہ، کچھ فرق نہیں، لیکن اللہ تعالی ہم کو اچھا برا بتا دیتا ہے، نبیوں کے ذریعہ پیغام دے کر سمجھا دیتا ہے، ایسا کرو گے تو یہ صلاح، ایسا کرو گے تو یہ صلاح۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے اتحاد بہت بڑی چیز ہے، مگر اتحاد اپنوں میں، غیروں سے، جو دھوکہ دینے والے ہیں۔ میں نے سوچا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیت گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے، حضرت عبداللہ ابن جبیر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ کہ یہاں رہنا، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں یہاں سے تلّا نہیں۔ مگر جب دیکھا کہ مسلمان جیت گئے، اب کیا ضرورت ہے ہماری ہے، ہم بھی چلو شریک ہو جائیں۔ اسی خوشی میں شریک ہوئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، مسلمان اور پسپا کیوں ہوئے؟ جب خالد بن ولید نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی فوج میں آئے ہوئے چند منافقین تھے، وہ منافقین بھاگے۔ آج
الحمدللہ ساؤتھ بچا ہے، مگر نارتھ میں کتنے ایسے جلسے ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے شرپسند لوگ ہوتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، تقریر خوب جم کے ہونے لگتی ہے تو دھڑا دھڑ کئی ایک اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مقرر کا موڈ خراب ہو جائے، جلسہ فیل ہو جائے۔ آج بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ منافق بھاگ جائیں، مسلمانوں کو تکلیف ہو، اللہ نے اس سے مطلب وجود بخشا، کیوں؟ آخر راز کیا ہے؟ ہم کو اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ رسول جس پہ نظر کر دیں وہ سمر جاتا ہے، مگر رسول کے درمیان بھی، رسول کے صحابہ کے درمیان بھی اگر منافق ہے، نفاق رکھنے والا ہے، اس کو بھی اگر ساتھ لیا جائے تو این ٹائم پہ وہ دھوکہ دے گا، کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے اتحاد کرو تو اپنوں سے اتحاد کرو، غیروں سے اتحاد، مرتدوں سے اتحاد نہیں، کافروں سے اتحاد نہیں، اتحاد ہوگا اہل سنت و جماعت۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اہل سنت و جماعت سب کے سب متحد ہوں، ایک دوسرے پہ فتویٰ نہ لگائیں، واٹس ایپ کے مفتیوں کو لات مارو، یہ واہیات ہے، واٹس ایپ نہیں واہیات ہے، اور اس کے مفتی واہی اور تباہی پھیلانے والے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ کر فوراً فارورڈ کر دینا اور یہاں وہاں پیغام الٹا سیدھا پہنچا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر کے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، ایکشن اور ریئیکشن کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ تحقیق کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے، بلا تحقیق کے نہیں۔ ہم چائے پی رہے ہیں، آیا 3/3 والا، ادھر سے بھی 3 انچ، ادھر سے بھی 3 انچ، پوری پیشانی سے دل کی خباثت کا بورڈ اور پوسٹر پیشانی پہ لگا، اس نے بھی آرڈر دیا، چائے آ گئی۔ ابھی یہ ڈبیا والے پہنچے، پہنچنے کے بعد فوٹو لے لیا اور فارورڈ کر دیا، یا فلاں مولانا فلاں ہوٹل میں فلاں تونڈے کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اب واٹس ایپ کے مفتیوں کو معلوم ہے مولانا صلح کلی ہے، مولانا صلح کلی ہے۔ میرے محترم، آج ہماری کشتی اسی لیے ڈاواڈول ہو رہی ہے، اسی لیے ڈگمگا رہی ہے۔ بہرحال ہم اپنوں کو بچائیں۔ ارے ایک صحابی نے کئی مہینے کا سفر کیا تھا ایک حدیث کی تصدیق کے لیے، ایک حدیث پاک کی تصدیق کے لیے، اور حدیث پاک یہ تھی کہ جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 عیوب پر پردہ ڈال دے۔ آج عیوب پہ پردہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ عیوب کو پیش کیا جاتا، بلکہ عیب نہیں بھی رہتا ہے جب بھی پیش کیا جاتا۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ حق پہ اٹل رہو، قائم رہو، دنیا آپ کے خلاف کتنا بھی بکے انشاءاللہ چمکتے ہی جاؤ گے۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، الحمدللہ ہم اس معاملے میں بڑے سعید ہیں، نیک بخت ہیں کہ ہماری نظروں نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے کہ دنیا نے بہت کچھ کہا مگر وہ اپنے کیا نام ہے مقام پہ قائم رہے اور حق کا دامن پکڑے رہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے۔ وہ ذات ہے تاج الشریعہ کی، دنیا کچھ بھی کہتی رہی، جو حق ہے تاج الشریعہ نے اس پہ استقامت کے ساتھ رہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں تاج الشریعہ پکارے جا رہے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ بریلی شریف میں مزار شریف، بریلی شریف میں پیدائش شریف، لیکن آپ کے کرناٹک میں بستی بستی قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ ارے کیا ضرورت ہے، یہ حق بولنا،
یہ حق بول رہا ہے، ان کی حقانیت بول رہی ہے، تو بہرحال ہم حق پہ قائم رہیں، مرعوب نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہر دور میں اللہ تعالی نے اس صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے بزرگوں کو پیدا فرمایا۔ اس دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ہمارے گزری ہوئی صدی میں اس دور کے مناسبت سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنا کام لینا ہوتا ہے تو کسی اپنے بندے کو بھیج دے، تو انہی بندوں میں سے، منتخب بندوں میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور انہی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تاج الشریعہ نے پکڑا، اسی لیے آج تاج الشریعہ کی مقبولیت اور شہرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوب بندوں سے ہمیں وابستہ رکھے، اور ان کے دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ باقی رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔